بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمالی کوریا کے ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے قرآن کا ترجمہ کوریائی زبان میں بھی تیار کر لیا۔ کم جونگ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اب اسلام شمالی کوریا تک بھی پہنچ گیا ہے۔ حالیہ دنوں میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ شمالی کوریا میں کچھ لوگ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ترجمہ شدہ کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس دلچسپی کی اصل وجہ یہ ہے کہ مختلف زبانوں اور ثقافتوں کے باوجود انسان کے بنیادی سوال ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ زندگی کا مقصد کیا ہے، اخلاق کیا ہے، اور انسان کو دوسروں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ اور اس علمی کوشش میں ایک مترجم اور محقق ڈاکٹر حامی چوئی یوم گلودریدرو ٹرانسلیٹو کا نام جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے، جنہوں نے اسلامی کتب کو کوریائی زبان میں منتقل کرنے کا کام کیا تاکہ مقامی لوگوں نے اپنی زبان میں پڑھ سکیں اور بہتر طور پر انڈرسٹینڈ بھی کر سکیں۔ ان کی محنت کے نتیجے میں قرآن مجید اور صحیح بخاری کے منتخب حصے جو ہیں ان کے ٹرانسلیشن ترجمے دستیاب ہوئے۔ جب کوئی متن نئی زبان میں منتقل ہوتا ہے تو یہ صرف الفاظ کی تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ مفہوم کو نئے انداز میں سمجھنے کا موقع بھی دیتا ہے، اور ٹرانسلیٹر کو ہر لفظ کے پیچھے موجود پیغام، اس کے پس منظر اور اس کے اخلاقی مطلب جو ہوتا ہے نا میننگز، اس کو سادہ انداز میں پیش کرنا پڑتا ہے تاکہ قاری اصل بات کو محسوس کر سکے۔ اور اس طرح کے علمی کام کو ایک بہت بڑی اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ مختلف معاشروں کے درمیان فکری رابطہ پیدا کرتا ہے۔ جب لوگ دوسری تہذیب کے خیالات کو پڑھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اصول تو کامن ہیں، جیسے سچائی، انصاف، صبر اور انسانیت کی خدمت، اور یہ مشترکہ جو اقدار ہیں، کامن ویلیوز جو ہیں، یہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں اور یہ احساس دلاتی ہیں کہ اخلاق کے باوجود سمجھ بوجھ ممکن ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ترجمہ شدہ یہ جو قرآن ہے صرف مذہبی مطالعے تک محدود نہیں رہتا بلکہ ثقافتی مکالمے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ اہم کام کسی اور ملک میں نہیں بلکہ دنیا کے سخت ترین ملک شمالی کوریا میں ہوا ہے، جہاں مسکرانے پر بھی پابندی ہے، جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے، جہاں لوگ آزاد ہو کر بھی قید ہیں۔ اور یہ پیش رفت اس بات کی مثال بھی ہے کہ علم کی روشنی کسی ایک جگہ تک محدود نہیں رہتی۔ مختلف معاشروں کے لوگ جہاں ایک دوسرے کے فکری ورثے کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان میں بھی کیوریوسٹی بڑھتی ہے، وہ اپنی سوچ کا جو دائرہ ہے وہ بھی وسیع کرتے ہیں، اور اس عمل سے نہ صرف معلومات بڑھتی ہیں بلکہ برداشت اور احترام کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین کہ ترجمہ شدہ یہ جو قرآن ہے صرف مذہبی مطالعے تک محدود نہیں رہتا بلکہ ثقافتی مکالمے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ اہم کام کسی اور ملک میں نہیں بلکہ دنیا کے سخت ترین ملک شمالی کوریا میں ہوا ہے، جہاں مسکرانے پر بھی پابندی ہے، جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے، جہاں لوگ آزاد ہو کر بھی قید ہیں۔ اور یہ پیش رفت اس بات کی مثال بھی ہے کہ علم کی روشنی کسی ایک جگہ تک محدود نہیں رہتی۔ مختلف معاشروں کے لوگ جہاں ایک دوسرے کے فکری ورثے کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان میں بھی کیوریوسٹی بڑھتی ہے، وہ اپنی سوچ کا جو دائرہ ہے وہ بھی وسیع کرتے ہیں، اور اس عمل سے نہ صرف معلومات بڑھتی ہیں بلکہ برداشت اور احترام کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔